السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ دوستان محترم، عزیزان باوقار، میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے سورۃ الکوثر، اس کی آیت نمبر 2 پڑھی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس میں جو ونحر ہے یہ امر کا صیغہ ہے۔ معلوم پڑا کہ جس طرح نماز فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ اب کچھ ہی دنوں میں قربانی کا مہینہ آئے گا، ذو الحجہ، اور دنیا بھر میں مسلمان اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب پانے کے لیے، اس کی نزدیکی پانے کے لیے، اس کی رضا کے لیے قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے سے پیشتر ہر مسلمان کو ہم بار بار تاکید کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جس سے اسے پتہ ہو کہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس کو نبوی طریقے پر کس طرح کرنا چاہیے، کس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور کیا کیا چیزیں من جانب اللہ، من جانب رسول مجھ پر ضروری ہے، اور کس کس چیز سے مجھے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب قربانی کا مہینہ آتا ہے تو کتنے لوگ ہماری جان پہچان میں ایسے ہیں، ملاقاتیوں میں ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں کنبہ بہت بڑا ہے، افراد بہت ہیں، لیکن معلوم پڑتا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا گیا۔ پوچھنے پر کہتے ہیں بھائی صاحب ابا کے نام سے کر دی، پچھلے سال اماں کے نام سے کی تھی، آنے والے سال فلاں کے نام سے کریں گے۔ یعنی بیچارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے اگر ایک بکرا بھی ذبح ہو گیا تو سب کی قربانی ادا ہو گئی۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ گھر کے تمام افراد پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی پر واجب نہیں ہوتی ہے لیکن لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو علماء کے پاس بیٹھ کر حدیث و قرآن کی روشنی میں اپنا دین سمجھنا ہوگا کہ بھئی مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ چند باتیں میں عرض کروں گا، ان باتوں کو بغور سنیں، سمجھیں، نہیں سمجھ میں آیا آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ وہ چند شرطیں جس سے مسلمان پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آپ بیٹھیں، کاغذ لیں، قلم لیں، اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ شرطیں میرے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو آپ پر قربانی نہیں ہے۔ سب سے پہلے قربانی جس پر واجب ہوگی، قربانی کن پر واجب ہے؟ نمبر 1، قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پہ ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 2، شریعت مطہرہ کا ہر حکم، ہر فرض و واجب، ہمیشہ یاد رکھنا فقہائے کرام، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ عاقل و بالغ کے لیے ہے، یعنی جس کے پاس عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، اور جو بالغ ہے اس کے اوپر شریعت مطہرہ کا ہر حکم ہوتا ہے۔ مجنوں، دیوانے اور نابالغ بچوں پر شریعت مطہرہ کے احکام جاری نہیں ہوتے۔ تو نمبر 1 جس پر قربانی واجب ہوگی اس کا مسلمان ہونا۔ نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا۔ نمبر 3 آزاد ہونا، کسی کا غلام نہ ہو۔ ویسے اس زمانے میں غلامی کا رواج نہیں ہے، یہ ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ فقہائے کرام نے اس کو بیان کیا ہے اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ پھر
صاحب نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ جتنا مال ہونے پر شریعت نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ پھر مقیم ہونا، یعنی وہ اپنے شہر میں ہو، وطن اصلی میں ہو، اپنے مقام پر ہو، نہ کہ حالت سفر میں ہو۔ اگر کوئی بندہ ایام نحر میں، ایام نحر کہتے ہیں 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں کے سورج ڈوبنے تک، یہ 3 دن جو ہے، اس میں 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ملا کر ایام نحر کہلاتے، یعنی قربانی کے دن۔ اس میں اگر کوئی بندہ اپنے مقام پر نہ رہے بلکہ سفر کر کے 92 کلومیٹر کا کہیں اور چلا جائے، اگرچہ وہ سفر چوری کے لیے ہو، اگرچہ وہ سفر معاذ اللہ زنا کے لیے ہو یا کسی بھی برے کام کے لیے ہو، لیکن مسلمان اگر 92 کلومیٹر کا سفر طے کر کر کہیں بھی جاتا ہے تو وہ شرعی مسافر کہلاتا ہے اور مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف مردوں کی طرف ہے، نہیں، جس طرح نماز مرد و عورت پر فرض ہے، جس طرح روزہ مرد و عورت پہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ مرد و عورت پر فرض ہے صاحب نصاب ہونے کی صورت میں، اسی طرح قربانی بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اگر بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس سونا ہوتا ہے اور مرد کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، وہ جو مائکے سے لے کر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس کے پاس اتنا سونا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہے تو عورت کو اپنے نام سے قربانی کرنی پڑے گی، اور جس کے نام سے قربانی واجب ہو وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، پھر اس کو اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو جس کے نام سے چاہے حصہ لے۔ لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک بڑا ہے، اس نے اس سال اپنے نام سے کر دیا، پھر اگلے سال اپنے بیوی کے نام سے، پھر اس کے بعد بچوں کے نام سے، پھر بہو کے نام سے۔ تو بھیا اگر آپ پر فرض ہے، واجب ہے قربانی، تو آپ کو پہلے ہر سال اپنے نام سے کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ جس کے نام سے چاہیں کریں، وہ تو نفلی قربانی ہے، لیکن آپ کی اپنی تو واجب ہے، وہ تو آپ کو چھوڑنی نہیں ہے۔ بہرحال اب یہ شرطیں آپ سمجھ گئے، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا۔ وہ کتنا نصاب ہے کہ جس سے بندہ مومن پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ لوگ اسی میں زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ بہت آسان بات ہے کہ آپ کے پاس حاجت کے علاوہ جو بھی چیز اتنی رقم کی ہو کہ جس میں 613 گرام چاندی خریدی جا سکے، آپ کے پاس حاجت کے علاوہ، مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ ایسے کپڑے ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں، کچھ ایسی کتابیں ہیں جو آپ پڑھتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا کہ اتنی قیمت کا قرآن پاک جسے دیکھ کر پڑھتے بھی نہ ہوں، کھولتے بھی نہ ہوں، رکھا ہوا ہے، وہ بھی حاجت سے زائد ہے، اس کی قیمت بھی کاؤنٹ کرنی پڑے گی۔ جی، یا بہت سارے مکان ہیں، زکوٰۃ میں تو ایسا ہے اگر بیچنے کی نیت سے ہے تو آپ کو تب زکوٰۃ دینی ہے، لیکن قربانی میں ایسا نہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک سردی کے لیے مکان ہے، ایک گرمی کے لیے ہے، یہ آپ کی حاجت میں ہے، اس کے علاوہ جتنے مکان پڑے ہوئے ہیں اگر ان کی قیمت ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ اب یہ آڈیو کو سن کر لوگ اپنا اپنا حساب کریں کہ ہم پر تو قربانی تھی اور برسوں سے ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہے۔ جی، گھر کے اندر آپ کے جتنا سامان ہو اور وہ آپ استعمال نہ کرتے ہوں، آپ کی حاجت کا نہ ہو، اور اس سارے سامان کی قیمت اگر 613 گرام چاندی کے برابر ہو، اچھا 613 گرام چاندی کتنے کی آتی ہے؟ تو آج کی میں بات کر رہا ہوں 21 جون 2020 کی، تو فقط 30,400 روپے میں آتی ہے۔ جی، بعض جگہوں پر اس سے بھی کم ہوں گی، یہ میں بامبے کا حساب بتا رہا ہوں۔ جی، اتنی قیمت کسی کے پاس ہے، بینک میں رکھا ہوا ہے، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، یا حاجت کے علاوہ کوئی چیز اتنی قیمت کی اس کے پاس ہے، اتنا سونا، اتنا چاندی ہے اس کے پاس، تو اس کو زکوٰۃ، اس کو قربانی
کرنی پڑیں گی۔ اب سونے کا حساب لے لیں، کسی کے پاس اتنی چاندی نہ ہو اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، اگر اس کے پاس 87.5 گرام سونا، 8 تولہ 7.5 گرام سونا ہے، تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا 87.5 گرام سونا 4,20,000 کا آتا ہے، جبکہ چاندی 613 گرام 30,000 کی آتی ہے، تو یہ کیسا حساب؟ تو یہ بہت آسان حساب ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، فقط سونا ہو، تو اتنا سونا ہوگا تب اس پر قربانی واجب ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو اب وہ سونے سے چاندی کا نصاب پورا کرے، یعنی دیکھے کہ 613 گرام کی قیمت بن رہی ہے، اب سونا نہیں ہے، پیسے ہیں، تو اب یہ نہ دیکھے کہ پیسے 4,20,000 ہوں گے تبھی قربانی ہوں گے، یہ دیکھیں کہ 30,000 روپے ہے جس سے 613 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یقیناً اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ لوگ قربانی کے بارے میں بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، ایسا مت کیجیے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خاص دن خاص جانور کو اللہ کی نزدیکی پانے کے لیے قربان کرنا، حضرت ابراہیم علیہ نبی گنا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کی بہت ساری فضیلت ہے، بہت سارے فضائل ہے قربانی کے، چنانچہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو آدم کے بیٹے کا کوئی عمل خداوند قدوس و جبروت کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے خداوند تعالی کے نزدیک مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہذا جب بھی اسے ادا کرو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، کوئی بار نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ اسے ادا کرو۔ جن کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج کی تعلیم نے ان کا دماغ خراب کر دیا، کیا ضرورت ہے خون بہانے کی، کیا ضرورت ہے بے زبانوں کو مارنے کی، اس سے اچھا کیک کاٹ دو، اس سے اچھا وہ کر دو، اس سے اچھا وہ کر دو۔ یہ جاہل قسم کی بکواس کرنے والے ملحدین اور انگریزی تعلیم یافتہ جن کا دماغ خراب ہو گیا، ہم تو دیکھتے ہیں بمبئی میں کہ بعض سوسائٹی کے اندر نہیں ہماری سوسائٹی تو بہت ایسی ہے ویسی ہے، یہاں جانور لے کے آئیں گے تو فلاں کا دل دکھ جائے گا، فلاں کو ناراضگی ہو جائے گی۔ تم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پالنے والے کو، اپنے رزق دینے والوں کو۔ جو لوگ بامبے میں ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ غیر خوش رہیں بھلے اللہ ناراض ہو جائیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی عقلوں کو ٹھکانے پر لے کر آئے اور اللہ و رسول کے احکام کی پابندی کرے اور کسی کی خوشی اور ناراضگی کی پرواہ نہ کریں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں طاقت ہو، وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے کہ ان قربانیوں کا فائدہ کیا ہے، ان قربانیوں کا مطلب کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کچھ ثواب تو ہوگا، کیا ثواب کیا ہے اس میں؟ یہ جو قربانیاں ہم دے رہے ہیں ہر سال، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سے صحابہ نے پوچھا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ سرکار نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، جی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اتنی نیکیاں کمانے کا موقع ہے اور ایسا عظیم الشان موقع ہے، اسے آپ گنوا رہے ہیں، بالکل مت گنوائیے۔ جو شرائط ہم نے بتائی ہے وہ شرطیں آپ میں پائی جاتی ہیں تو یقیناً آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اچھا، جن لوگوں میں یہ شرطیں پہلے سے تھیں لیکن مسئلہ نہیں معلوم تھا، قربانی نہیں کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ پورے گھر میں سے اگر ایک نے بھی کر دیا تو ہو گئی، حالانکہ یاد رکھیں گھر میں جتنے ممبرز ہوں اور جن جن میں یہ شرطیں پائی جائے ان سب کو قربانی کرنی ہوگی۔
مسائل اس کے بہت باریک ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ آپ کو آڈیو میں سمجھ میں نہیں آئیں گے، تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں۔ قربانی سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہو آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھیں، فون نہ لگائیں، میں فون نہیں اٹھاتا ہوں۔ میرا نمبر ہے 9820672770۔ قربانی سے متعلق جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں کہ بھئی اب ایک گھر میں کئی لوگ ہیں، مثلا بہو بھی ہے بیٹا بھی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ بیٹے پر قربانی نہ ہو، بہو پر ہو، اس کے پاس اتنی مالیت کا سونا چاندی ہے یا اتنی رقم ہے، تو اب سسرا تو کر رہا ہے اور سمجھ رہا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، جب اس پر واجب ہے تو اس کو اپنا بھی واجب ادا کرنا ہے، آپ کو بھی ادا کرنا ہے، بیٹے پر واجب ہے تو بیٹا بھی ادا کرے، بیوی کے پاس اتنا سونا ہے تو بیوی بھی ادا کرے، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا تلاش کرے۔ تو جن لوگوں نے اتنے سالوں کی قربانی نہیں کی، مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ ایسا کرے کہ قربانی کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی 10 سال کی قربانی باقی ہو اور اب وہ 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کے سورج ڈوبنے کے اندر 10 جانور لا کر ذبح کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ 10 جانور خریدے، ان کو صدقہ کرے، یا پھر ان کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کرے۔ جی، اس طرح اپنے ذمہ سے وہ پچھلی قربانیوں کی قضا اتار سکتا ہے۔ پچھلی جو قربانیاں اس کے اوپر باقی ہے وہ اپنے ذمہ سے اس طرح اتار سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو شرطیں میں نے بتائی، مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، مقیم ہونا، آزاد ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ شرطیں پہلے سے پائی جانا ضروری نہیں ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں مال پر 1 سال گزرنا ہے، ان شرطوں میں سے یہ شرطیں اگر قربانی کے 3 دنوں میں، جیسے 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کے سورج ڈوبنے تک، اس بیچ میں کبھی بھی پائی گئی، مثلا ایک کافر مسلمان ہو گیا، اب اس صاحب نصاب بھی ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی ہے اور وہ اپنے شہر میں بھی ہے اور عاقل و بالغ بھی ہے، تو اب فوراً اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔ کوئی فقیر تھا، غنی ہو گیا، یعنی اتنا مال اس کے پاس آ گیا جس سے 613 گرام چاندی جو 30,000 کے اندر آتی ہے خریدنے کے لائق ہو گیا، تو اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ کوئی نابالغ تھا، اسی وقت بالغ ہو گیا اور صاحب نصاب بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور اپنے شہر میں بھی ہے، تو اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ قربانی کے جانور کے متعلق چند باتیں میں بتا دوں، اور ساری تفصیل آپ جو قربانی کے مسائل جاننا چاہیں، ذبح کرنے کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، تشریق، ایام تشریق کے بارے میں اور قربانی کے جانور کے بارے میں تمام تر تفصیلات وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھیں۔ بس چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ قربانی کے جو جانور ہیں وہ 5 طرح کے ہیں، ویسے علماء کرام عام طور سے 3 ہی بیان کرتے ہیں، اور میں جو 5 بیان کر رہا ہوں وہ انہی 3 میں سے ہے۔ نمبر 1 اونٹ، گائے، بکری، دمبا اور بھیڑ جس کو وہ مینڈا کہتے ہیں۔ تو علماء کرام نے بکری میں ہی دمبا اور بھیڑ کو شامل کیا ہے، داخل کیا ہے، اسی لیے عام طور سے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کے 3 جانور ہیں، یعنی اونٹ، گائے، بکری۔ تو اب بھیڑ اور دمبا جو ہے وہ بکری کے اندر شامل ہے۔ تو یہ 5 کے اندر نر، مادہ، خصی ہر طرح کے شامل ہے۔ جی، یعنی بکرا، بکری، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں خصی بھی شامل ہے، یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھ لیں۔ جو قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے وہ عمر یہ ہے کہ اونٹ 5 سال کا ہو، گائے 2 سال کی، تو گائے کے اندر بھینس بھی شامل ہے، بکری 1 سال کی، اس سے 1 دن بھی کم عمر نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو یہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ اگر وہ 6 مہینے کا ہو اور دور سے دیکھنے پر سال بھر کا نظر آتا ہو، اچھا فربا لگتا ہو، دیکھنے میں سال بھر کی عمر لگتی ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہمارے بعض لوگ بامبے میں شوق سے انڈل بکرا لے کر آتے ہیں، سمجھتے ہو۔ بعض لوگ تو قربانی کے جانوروں کو لڑواتے ہیں، بعض ایسے بھی جاہل ہیں کہ اگر بکری لے کر آئے تو اس کا دودھ دھو کے استعمال کرتے ہیں، دودھ نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر کسی نے قربانی کے جانور پر سواری کی یا مینڈا لے کر آیا اور اس کے بال نکال کر چادر ودر بنا لی، کمبل بنا لی،
یا کسی نے قربانی کے جانور کو مارنا بھی منع ہے، یا اس پر سواری کی، تو جتنی سواری کی اس کا صدقہ ادا کرے. اس کا دودھ نکال کر اگر استعمال کیا تھا تو اتنی قیمت صدقہ ادا کرے. اور قربانی کے جانوروں کو خدا کے لیے لڑوائے نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، ماحول اچھا نہیں ہے، ملک کے حالات بالکل اچھے نہیں ہے، اسلام دشمن طاقتیں ہر وقت مسلمانوں کو کسی طرح ذلیل و خوار کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. قربانی کرتے وقت خبردار کوئی بھی سیلفی نہ لے، ویڈیو نہ بنائے، اسے کہیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں. اس سے غیر مسلموں کو اسلام کے خلاف بولنے کا، مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا اور موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ کس طرح بے دردی کے ساتھ جانوروں کو، بے زبان جانوروں کو مارتے ہیں. حالانکہ وہ اس مفہوم کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے اور اسلام کس پیارے طریقے سے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے اندر کی تمام تر بیماریوں کو نکالتا ہے. ورنہ دنیا میں لوگ کس طریقے سے جانوروں کو مارتے ہیں، ان کا گلا گھونٹ کر اور کیسی اذیتیں دے کر. اور یہاں تو اس دن جانوروں کو ذبح کر کے ہزاروں لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے جو سال بھر ترستے ہیں گوشت کے لیے. آج ان کے گھر بھی عید ہو جاتی ہے. خیر یہ ساری باتیں دیگر ہیں، اس کو اچھے سے سمجھیے کہ عید کے دن خدا را اپنے جانور کو ذبح کرتے وقت فوٹو نہ کھینچیں، سوشل میڈیا پر عام نہ کریں. اور جو لوگ انڈ البقرہ وغیرہ خریدتے ہیں اس سے افضل ہے بکری خرید کر ذبح کرنا. جلالہ جو پیشاب پیتا ہو اس کی قربانی مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے. انڈ البقرہ اٹھا کر لے آئیں گے اور بڑے فخر کے ساتھ جو پیشاب پیتا ہے جس میں بدبو آتی ہے اس کی قربانی کریں گے اور پھر اس پر فخر بھی جتائیں گے کہ ہم نے فلاں انڈل خریدا اور اتنی قیمت میں خریدا ہے. ہرگز یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے، یہ فخر کرنے والی بات نہیں ہے. بلکہ صاف ستھرا جانور لے کر آئے، خصی لے کر آئے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، جس کے خصیے دبا دیے جاتے ہیں، جس میں بدبو نہیں آتی ہے، جس کا گوشت صاف ستھرا ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں جو اس مختصر سی آڈیو میں بیان نہیں ہو سکتے ہیں. بس ایک گزارش آپ سے کہ خدارا جو بھی سمجھنا چاہیں اپنے شہر کے ذمہ دار مستند عالم دین سے آپ مسائل کو سمجھیں.